अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन मौजूद वक्त में खुशामदीद ले जनाब हथौड़ा ग्रुप पर नज़ा तारी हो गई है और अब हथौड़ा ग्रुप के वो तमाम अरकान जिन्हें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने प्रोजेक्ट इमरान खान के चक्कर में हथौड़ा ग्रुप का मेंबर बनाया था, अब जनाब उनकी होने जा रही है स्क्रूटनी। और उस स्क्रूटनी के चक्कर में हथौड़ा ग्रुप के वो तमाम अरकान जो बाल्टियाँ भर भर के हथौड़ा ग्रुप के फैज़ बांटा करते थे जनाब, उनकी आने वाली है शामत। और इस चक्कर के अंदर हथौड़ा ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले कई हथौड़ा बाज जनाब अब उनके होने का टाइम आ गया है फारग। और ये वजह है लाहौर से लेकर पेशावर तक हथौड़ा ग्रुप के तमाम अरकान के ऊपर इस वक्त ना सिर्फ सरासीमगी तारी है, बल्कि वो तमाम लोग कल से मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्तों में मसरूफ़ हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैन मेरा ना तो नहीं हो, इसलिए स्टेज जो इस वक्त तैयार की जा रही है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब ने किस हद तक तगोदो की थी और किस हद तक जो है ना वो इदारों को प्ल्यूटेड किया था ईमानदारी के वायरस से। अब सूरत हाल कुछ ये है कि जनाब एक जानिब तो हुकूमत खम ठोक के आ गई है मैदान में और उसका ये मानना है कि जनाब अब हम तमाम चीज़ों को रेगुलेट करेंगे और हर एक जगह के ऊपर कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा जिससे ये तमाम के तमाम जो ईमानदार हैं इनकी जो नकलो हरकत है उसके ऊपर भी काबू पाया जाए और सबसे बढ़कर यह देखा जाए कि क्या इस ईमानदारी को हम अब मजीद अफोर्ड करने की पोजीशन में भी आ गए हैं या नहीं। अब हथौड़ा ग्रुप के जो अरकान हैं वो अपने अपने हैंडलर्स के साथ राब्तों में मसरूफ़ हैं ताकि रायतें हासिल कर सकें और कल दोपहर से शुरू होने वाली ये हलचल जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक जारी है। अब कल क्या हुआ ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। होता कुछ ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मौजूद होते हैं। उनके साथ सीनियर मोस्ट जज जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब मुनीब अख्तर साहब मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के दीगर अरकान जिनमें जनाब जिया अफरीदी साहब और उनके साथ जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस मलिक शहजाद साहब ये भी वहां पर मौजूद होते हैं। और कार्रवाई के आगाज पर ही जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ये बम फोड़ देते हैं कि जनाब हम जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तब्दील करने जा रहे हैं, जिस पर जनाब मुनीब अख्तर साहब ये पूछते हैं कि आप कोई मुजव्वज़ा आइनी तरमीम लेके आ रहे हैं और इसके ऊपर जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि हाँ जी मैं एक आइनी तरमीम लेके आ रहा हूँ। फिर उनसे सवाल होता है कि क्या इस आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की हैयत में तब्दीली आ जाएगी यानी उसकी फॉर्मेशन और वर्किंग में तब्दीली आएगी, जिस पर जनाब आजम नज़ीर साहब कहते हैं कि 100% इस बात का इम्कान है, गालिब इस बात का इम्कान है कि जनाब जुडिशल कमीशन की हैयत पर भी इसके असरात होंगे और इसमें तकर्रियों का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर भी नुमायां तब्दीलियाँ होंगी। अब उसके बाद ये होता है कि फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती और इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। अलबत्ता इस इजलास में जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये कहते हैं कि जब तक कानून साजी नहीं होती, जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, तब तक मुरवजा तरीक़ाकार के ऊपर ही अमल दरामद किया जाएगा। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि अभी तो पिंड वसिया नहीं। आइनी तरमीम कब आएगी, कब प्रपोज होगी, कब पार्लियामेंट में जाएगी, कब कौमी असम्बली मंजूर करेगी, कब सेनेट मंजूर करेगा और कब जनाब सदर साहब उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ये एक तवील प्रोसेस है। लेकिन इस दौरान जो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तरीक़ाकार का तयन किया गया था उसके ऊपर जो बातचीत करना और उसको जुडिशल कमीशन की मंजूरी मिलना ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद फिर यह तय पाया कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सिफारिशात पर बार काउंसिल्स की तमाम तर तजावीज़ सुन ली जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि ये सारी तफसील आप सुन चुके होंगे, कल की मुख्तलिफ ये टीवी चैनल्स के ऊपर चल गई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पार्लियामेंट्री बिल बनाया जा रहा है, जो आइनी तरमीम का एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से तैयार की जाने वाली चंद तजावीज़ भी शामिल हैं जो हथौड़ा ग्रुप के ऊपर एक इजाफी बोझ डालने जा रही है। क्योंकि एक जानिब इन तजावीज़ के अंदर जो हाई कोर्ट के जज की उम्र का तयन है जो 45 साल किया गया है, वो 45 साल से उम्र की हद को कम करके 40 साल करने की तजवीज़ है। अब 40 साल करने का मतलब यह है कि अगर कोई जज, अगर कोई एडवोकेट, अगर कोई वकील 40 साल की उम्र का है और उसको हाई कोर्ट के अंदर 10 साल की प्रैक्टिस का टाइम हो गया है तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट हो
سکتا ہے اور اس کے بعد وہ موجودہ قانون اب تک کے قانون کے مطابق وہ 62 سال کی عمر تک جج رہ سکتا ہے۔ جو نیا آئینی ترمیم بن رہی ہے اس کے اندر اس عمر کی حد کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی عمر کی حد کا تعین 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی ایج بھی 65 سال سے بڑھا کر 68 سال یعنی 68 ایئرز کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی تجویز ہے جس کے بعد اب جو ججز اپوائنٹ ہوں گے وہ ایک طویل مدت تک یعنی کم و بیش 28 برس تک ججز اپنی جو جوڈیشری ہے اس کے اندر سروائیو کریں گے، وہاں پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے، اور پھر اس چکر کے اندر اب جو ججز اپوائنٹ ہوں گے ان کی جو اپوائنٹمنٹ کا عمل ہے اس میں موجودہ قانون سازی کے بہت ہی زیادہ اثرات ہوں گے۔ اب جو قانون جو تجویز کیا جا رہا ہے اس قانون کے تحت ایک جانب تو اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ جزا اور سزا دونوں چیزیں موجود رہنی چاہیے، اور ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے گا جس سے اس بات کا اندازہ کیا جائے گا کہ کس جج کے فیصلے کس حد تک سالڈ بھی تھے اور وہ اپر کورٹس کے اندر جا کر انہوں نے سسٹین کیا، اور کیا ان ججز نے جو تمام فیصلے کیے تھے وہ آئین اور قانون کے مطابق تھے، کسی جگہ پر رولز کو جو ہے وہ نظر انداز تو نہیں کیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جناب 12 منٹ کے اندر 60 مقدمات کی جو ہے وہ ضمانت دے دی جائے اور کسی بھی مقدمے کو 12 سیکنڈ سے زیادہ نہ سنا جائے، اور اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ موجودہ صورتحال میں اس بات کا غالب امکان ہے کہ جناب ججز کی سکروٹنی کے عمل کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور وہ تمام لوگ جو مختلف جو پروسیجرز تھے اور پروسیجرل وائلیشنز کے ذریعے جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، یا وہ تمام لوگ جو کسی سرکردہ چیمبر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، یا وہ تمام لوگ جن کے اپنے فیصلوں کے اندر کسی خاص چیمبر سے تعلق رکھنے والے وکلا کو سپورٹ دیا گیا، یا کسی خاص چیمبر سے تعلق رکھنے والے یا کسی خاص وکلا گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ریلیف دیا گیا، ان تمام کو شکنجے میں لایا جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا جن کا تعلق ہتھوڑا گروپ سے ہے اور اس ہتھوڑا گروپ کو امپوز کیا گیا تھا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے، ان کا شکنجہ جو ہے وہ اب ٹائٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس چکر کے اندر مجھے اس بات کے کافی حد تک امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ایسے تمام ہتھوڑا گروپ سے تعلق رکھنے والے اراکین کو گروپ سے نکال دیا جائے گا، اور گروپ کے اندر اچھی خاصی تعداد جو تقریباً 2.5 سے 3 درجن بنے گی وہ خالی ہو جائے گی، اور پھر یہاں پر جناب 2.5 سے 3 درجن جو نئے ہتھوڑا گروپ کے اراکین ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور پھر وہ یہ والے جو ہتھوڑا گروپ کے اراکین آئیں گے اب تازہ ترین صورتحال کے بعد، وہ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ ان کی عمر کی حد کم ہو جائے گی، وہ 28 سال تک اپنی سروسز دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 28 سال کے اندر انہوں نے ہائی کورٹس کے اندر رہنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ تو اس عمرانداری کے جو باؤنڈریز ہیں یا وہ عمرانداری کے لیے جو دیواریں ہیں وہ بہت ہی زیادہ اونچی کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ بات بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیمی بل ہے اس کے لیے ابتدائی طور پر ورکنگ وزارت قانون کر رہی تھی۔ وزارت قانون کا کام یہی ہے کہ جناب اس نے وزارت قانون و انصاف کہ اس نے جناب قانون سازی کے لیے جو بھی عمومی طور پر جو طریقہ کار ہے کہ جس وزارت سے منسلک جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے اس وزارت سے اس کی تجاویز آتی ہیں، وزارت قانون اس کے مطابق بل ڈرافٹ کرتی ہے اور بل آگے واپس چلا جاتا ہے اس وزارت کو، اور اس وزارت کے جو وزیر ہیں وہ کابینہ کے اجلاس میں اس بل کے خد و خال پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس بل کو کابینہ کی منظوری کے بعد بھجوا دیا جاتا ہے قائمہ کمیٹی۔ ابھی تک چونکہ قائمہ کمیٹیاں بنی نہیں ہیں، لہٰذا سب سے پہلے اس مرتبہ جو نیکسٹ ویک منگل یا بدھ کو جو فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اس بات کی منظوری دے دی جائے گی کہ جناب حکومت کی طرف سے کون کون کس کس کمیٹی کا ممبر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں جناب سردار ایاز صادق صاحب وہ بھی اب فوری طور پر کمیٹیوں کے عمل کا آغاز کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی 8 کمیٹیوں کے چیئرمینز کی درخواست دے دی گئی ہے، اور 8 کمیٹیوں کی، اور وہ تمام کی تمام ایسی کمیٹیز ہیں جن کو ماضی میں حکومت وقت
کنٹرول کرتی تھی اور وہاں پر حکومت کا اپنا اہم ترین بندہ وہاں پر موجود ہوتا تھا، اور کیونکہ حکومت کا بزنس ان 8 اہم ترین قائمہ کمیٹیوں کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، اور اس کے اندر ایک اہم ترین وزارت لا اینڈ جسٹس کی وزارت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خزانہ کی وزارت اس کی قائمہ کمیٹی بھی ہے، امور خارجہ کی قائمہ کمیٹی بھی ہے، امور کشمیر کی قائمہ کمیٹی بھی ہے، اور اس طرح کی جو امپورٹنٹ قائمہ کمیٹیاں ہیں۔ پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہاں پر ہمارا چیئرمین ہو، جبکہ پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے بھی اپنے چیئرمین کا نام دیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے اس حوالے سے کہ جناب یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے گزشتہ 5 سال کا آڈٹ کرنا ہے، اور پچھلے 5 سال کے اندر جو 3 سال اور 4 ماہ کا عرصہ تھا، اس ٹائم میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، لہٰذا پی ٹی آئی کا بندہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا آڈٹ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ تجویز دی ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ جناب جب تک عمران خان صاحب کے ٹینیور کا جو آڈٹ چل رہا ہے تو اس ٹینیور کے اندر یا تو کمیٹی کی چیئرمین شپ ہم کو دے دی جائے، یا کمیٹی کی چیئرمین شپ جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے جناب نور عالم صاحب کو دے دی جائے، اور نور عالم صاحب جو ہے وہ اس کی سکروٹنائز کریں۔ البتہ جب یہ ٹائم عمران خان صاحب کے دور کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ٹائم آئے گا تو اس وقت جناب عمر ایوب صاحب جو قائد حزب اختلاف ہیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق لیڈر آف دی اپوزیشن ہی جو ہے وہ قائمہ کمیٹی برائے پبلک اکاؤنٹس اس کو ہیڈ کر سکتا ہے، لہٰذا اس وقت جناب جو ہمارے ٹائم آئے گا، پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ آئے گی، اس ٹائم میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چیئر کریں گے جناب عمر ایوب صاحب، اور اگر عمر ایوب صاحب اس وقت اس کمیٹی کی جو سربراہی ہے وہ لینے سے انکار کرتے ہیں، تب پھر ہماری مرضی، ہم پھر جس مرضی کو اپوائنٹ کریں۔ البتہ یہ جو وزارت قانون ہے اس کے لیے جناب فاروق چنائک صاحب کا یا رضا ربانی صاحب، یہ 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ تجویز کی گئی ہے کہ جناب یہاں پر ان کا نام آیا۔ میرا یہ امکان مجھے لگتا ہے کہ فاروق چنائک صاحب اس معاملے میں سامنے آ جائیں گے، کیونکہ رضا ربانی صاحب تو میرا نہیں خیال کہ اب شاید وہ سینٹ کے ممبر رہ چکے ہیں، لیکن امکان یہی ہے کہ جناب یہ جو فاروق چنائک صاحب ہیں یہ اس کمیٹی کے اس کو ہیڈ کریں گے، اور یہ جو قانون سازی ہے خاص طور پر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ججز چیف جسٹس کے ٹینیور کے حوالے سے، ججز کی سکروٹنی کے حوالے سے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر یہ ججز کو باہر نکالنے کے حوالے سے جو ذکر میں نے آپ سے کیا نا جزا و سزا کا، اب صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ ذمہ داری نہیں رہ جائے گی کہ جناب وہ ججز کو باہر نکالے، اور اس کے اندر کچھ حکومتی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اثر و رسوخ یا حکومتی رول بھی اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کی پرپوزلز آ چکی ہیں سامنے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ معاملہ کیسے چاہے گا۔ البتہ جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے یہ اس مجوزہ آئینی ترمیم کے سیلینٹ فیچرز سامنے آ رہے ہیں، اس وقت سے ہی یہ جو ہتھوڑا گروپ ہے، اور خاص طور پر ہتھوڑا گروپ کے وہ تمام اراکین جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے پروجیکٹ عمران سے رہا ہے، ان کے اندر جو سراسیمگی ہے وہ بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ان کے اوپر نزاع بھی طاری ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے جناب کہ اب یہ پٹ سیاپا کب تک جاری رہے گا، کیونکہ حکومت تو تل گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھرپور پریشر دے دیا کہ جناب ہونتے اے کمپائن تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔